السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ارشد جاوید۔ میں اکثر اپنے معاشرے کی اخلاقیات کے حوالے سے بات کرتے رہتا ہوں۔ آج صبح ایک واٹس ایپ گروپ میں ایک میسج ملا جس میں عدلیہ کے بارے بہت گالم گلوچ کیا گیا۔ وہ میسج تقریباً رات 2 بجے ڈیلیور ہوا، جس نے بھی فارورڈ کیا تو لوگوں نے صبح ہی اٹھ کے دیکھنا تھا نا۔ تو صبح اٹھتے ہی اگر کوئی کسی کے بارے گالم گلوچ سنے کتنا برا لگتا ہے۔ تو حالانکہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیا فرق پڑے گا، لیکن کسی ادارے کو، کسی بھی ادارے، عدلیہ ہو، فوج ہو، کسی بھی ادارے کو گالیاں دینا یہ نہایت نامناسب۔ اور اب تو اس سے ہم اپنے معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہم ملی نغمے سناتے رہتے ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، بحیثیت قوم ہم ذرا دوسری قوموں کے ساتھ موازنہ تو کر کے دیکھیں۔ جیسے ہم جاپان اور کینیڈا کے عدل و انصاف کی اور ایمانداری کی مثالیں دیتے ہیں، تو کوئی ایسا ملک ہے جو ہمارے ملک کے عدل و انصاف اور ایمانداری کی مثالیں دے؟ جاپان میں اسکولوں میں چھوٹے بچوں کو 10 سال کی عمر تک تو کوئی امتحان نہیں ہے اسکول میں، بس اخلاقیات اور معاشرتی آداب سکھاتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک معاشرتی علم پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ سکھانے کی چیز ہے۔ اور یہ بات تو ٹھیک ہے، بچوں کی تربیت جسے کہتے ہیں نا کہ گھر سے شروع ہوتی ہے، گھر پہلی درسگاہ ہے بچے کی۔ تو سوچیں جب چھوٹے بچوں کو 10 سال کی عمر تک یہی چیزیں سکھائی جائیں گی، اخلاقیات، سچ بولنا، جھوٹ سے نفرت کرنا، تو پھر وہ بچے بڑے ہو کر بھی ان کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا کہ وہ جھوٹ بولیں، وہ بڑے ہو کر بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں جو جاپان میں رہتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ جاپان کے لوگ کسی فنکشن یا پارٹی میں جائیں تو کھانا بھی وہ بتاتے ہیں کہ اپنی ضرورت کے حساب سے لیتے ہیں، بالکل بھی زیادہ نہیں لیتے۔ اور ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے کہ کھانا ضائع نہیں کرنا، لیکن پریکٹیکلی ہم جو کرتے ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بچوں کو گھر میں یا اسکول میں صفائی کا بہت خیال رکھنا سکھایا جاتا ہے، اور اساتذہ بھی مل کے صفائی کرتے ہیں۔ اگر گھر میں ہے تو بڑے بھی ساتھ مل کے صفائی کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے یا بزنس مین بھی بن جاتا ہے تو اس چیز کو معیوب نہیں سمجھتا کہ اب مجھے بس دوسروں سے یا نوکروں سے ہی کام کروانا ہے، اب مجھے خود نہیں کرنا۔ ان کو بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے بچوں کو کہ کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، لین دین کے معاملات میں ایمانداری، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک، غلط بیانی کر کے چیزیں نہیں بیچنی، یہاں تک کہ یہ محب وطن بھی بہت ہوتے ہیں، ڈیوٹی ایمانداری سے سر انجام دیتے ہیں، آن ٹائم پہنچتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو لیٹ جانے کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں کہ کسی ہوٹل میں یا ریسٹورنٹ میں یہ جاپانی لوگ ٹپ دینا ممنوع ہے وہاں پہ، اور بلکہ وہ کسی کو اگر دی بھی جائے تو جس کو نہیں پتہ وہ دے دے تو ان کو برا لگتا ہے۔ تو ایماندار قوم ہے، راستے میں کہیں چلتے کوئی چیز مل گئی، پیسے کہیں کسی کے گرے پڑے مل گئے تو وہ خود نہیں رکھتے، پولیس اسٹیشن میں جمع کروا دیتے ہیں۔ سپیڈ لمٹ سے زیادہ تیز گاڑی چلانا سنا ہے کہ وہ بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں کسی پیسے والے بندے کو لائن میں کھڑا ہو کے کوئی کام کرنا پڑے تو وہ اس کو تھوڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے دل میں کہ یار میں بھی لائن میں کھڑا ہو جاؤں۔ ایون ہمارے جیسے جو اوورسیز لوگ ہیں وہ بھی ایسا، ان کو بھی دل کو برا لگتا ہے کہ یار میں لائن میں کھڑا ہوں۔ حالانکہ ہم لوگ وہاں پہ دوسرے ممالک میں یہ سب کرتے ہیں، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں، ان کے قوانین کا خیال رکھتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں وقت کی پابندی کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں۔ جاپان میں سنا ہے اگر ٹرین 1 منٹ تک لیٹ ہو جائے تو چھوٹ ہے، اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ جرم ہے اور اس کی سزا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا اگر اپنے ملک کے ساتھ ایک ایک چیز کا اگر موازنہ کریں تو لگتا نہیں کہ ہم ابھی 100 سال پیچھے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک سے تو دور کی بات، یہ گلف کنٹریز ہیں، ان سے بھی ہم 100 سال پیچھے ہیں۔
दूसरे ममालिक अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से हमसे आगे निकल गए हैं। और जो ईमानदारी की मिसालें हम उनकी देते हैं और जो खूबियाँ मेहनत और ईमानदारी की, एक्चुअली ये हमारे दीन ने हम पर लाजिम की हैं, लेकिन उन लोगों ने इन असूलों को अपना लिया, वो आगे बढ़ गए। अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ मसलन अगर हम बाज़ार में लेने जाते हैं तो तलाश करते हैं ना कोई मेड इन जापान मिल जाए या मेड इन कोरिया। उसके बाद तो क्योंकि हमें यकीन है कि उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो ये सब हमारे मुल्क में क्यों नहीं। हमारे मुल्क में क्या होता है, पिछले दिनों हम एक लैपटॉप लेने गए तो वो बंदा बता रहा है कि ये जो बाहर से आते हैं ना यूज्ड, उनको थोड़ा सा सेट करके और डब्बे लाहौर से नए बना के पैक करके वो नया बना के बेच रहे हैं। ये हाल है हमारे मुल्क का। मेहनत और ईमानदारी और ज़िंदगी गुजारने के जो दूसरे नायाब असूल हमारे दीन ने तो हमें सिखाए हैं, लेकिन हम लोग अगर अमल ना करेंगे तो फिर क्या हो सकता है। जिन लोगों ने अमल किया वो कौमें आगे निकल गई, क्योंकि रब तो रब्बुल आलमीन है ना, सिर्फ मुसलमानों का रब तो नहीं है। तो जिन लोगों ने उन असूलों को अपनाया वो लोग आगे निकल गए। अच्छा जी दोस्तों, अपना ख्याल रखना। सेहत तो तंदरुस्ती है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। अल्लाह हाफिज़।